سن 60 ہجری میں جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو ولی عہد کے طور پر یزید تخت نشین ہو گیا۔ شرابیں پینا اور عورتوں کی طرف میلان، یہ اس کی بہت ہی مشہور عادتیں تھیں۔ جب یہ ولی عہد بنا تب اس کو 3 سے 4 شخصیات ایسی تھیں جن سے بہت ہی زیادہ خطرہ تھا۔ ان میں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس اور تیسرے عبداللہ بن زبیر اور چوتھے عبد الرحمن بن ابو بکر تھے۔ یہ چاروں شخصیات جو کہ مدینے میں موجود تھیں، اور اس کو یہ خوف تھا کہ اگر ان چاروں نے فوری طور پر میری بیعت نہ کی تو پھر ہو سکتا ہے کہ کبھی بھی لوگ ان کی بیعت کر لیں گے اور یہ میرا سارا معاملہ جو کہ گھاٹے میں پڑ جائے گا اور میری حکومت ہاتھوں سے چلی جائے گی۔ لہٰذا اس نے ولید بن عقبہ کو، جو کہ اس وقت مدینے کا گورنر تھا، اس نے پیغام بھیجا کہ میں اب یہاں کا ولی عہد ہو گیا ہوں، تو لہٰذا ان چاروں کو کہیں نکلنے مت دینا اور ان سے میری بیعت لو۔ جب یہ ان کے پاس گئے تو حضرت عبداللہ بن زبیر پہلے ہی سمجھ گئے اور آپ مکہ المکرمہ ہجرت فرما گئے، لیکن حضرت امام حسین نے اس کے پاس جانے کا فیصلہ کیا، مگر اس گورنر نے آپ سے کہا کہ آپ ان کی بیعت قبول کر لیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے فاسق و فاجر کی بیعت کرنا قطعاً نامناسب ہے، لہٰذا آپ کا خاندان آج ہی مکہ المکرمہ ہجرت کر جائے گا۔ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اجازت طلب کی کہ نانا جان، ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے اور مجھے مکہ المکرمہ کی طرف جانا ہے۔ اور پھر آپ اشک بار آنسوؤں کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے تو یزید بھی مکہ پہنچ گیا اور اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر سے معرکہ کیا، لہٰذا اس جنگ میں یزید کو شکست ہوئی۔ اب یزید زیادہ پریشان ہوا اور تب یہ وہی ٹائم تھا کہ جب کوفے کی طرف سے آپ کو بہت سے پیغامات آنے لگے۔ کوفیوں نے کہا کہ اس وقت یزید حاکم بن بیٹھا ہے، یہ فاسق و فاجر ہے اور بہت سے لوگ اسے قبول نہیں کرتے، آپ جلد از جلد آئیں کہ ہمیں آپ کی بیعت ہونا ہے۔ حتیٰ کہ ایسے بھی خطوط آئے جن میں لکھا تھا کہ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ آئے تو روز محشر آپ کیا جواب دیں گے۔ آپ نے اپنے سب ساتھیوں سے مشورہ لیا مگر سب نے کہا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ کوفی جو ہیں وہ بے وفائی میں بہت زیادہ مشہور ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ جائیں اور یہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں جس کے بعد آپ کو مسائل کا بہت زیادہ سامنا کرنا پڑے۔ بعض نے کہا کہ اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو پھر آپ بچوں اور عورتوں کو نہ لے کر جائیں، اگر آپ جانا چاہتے بھی ہیں تو کچھ رفقا کو ساتھ لے جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خوف خدا تھا اور سوچا کہ اگر میں نہ جاؤں اور میدان محشر میرے نانا جان مجھ سے یہ کہیں جب میری امت مشکل میں تھی تو آپ نے فاسق و فاجر شخص سے انہیں رہائی کیوں نہیں دی، وہ مصیبت سے نجات چاہتے تھے تو آپ نے کیوں نہیں مدد کی۔ اسی لیے آپ کے دل میں بہت ہی خوف خدا تھا اور آپ نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ یہ سب کچھ سچ بھی ہے کہ نہیں۔ اگر وہ یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تب میں آتا ہوں، نہیں تو میں رک جاتا ہوں۔ تو آپ نے مسلم بن عقیل اور اپنے چند رفقا اور ان کے 2 بیٹوں کے ساتھ، جن میں سے ایک کا نام محمد اور ایک کا نام ابراہیم، انہیں لے کر آپ کوفہ چلے گئے۔ جب آپ کوفہ پہنچے تو آپ نے حضرت امام حسین کا خط دکھایا اور فرمایا کہ مجھے انہوں نے بھیجا ہے، تو واقعی بہت خوش ہوئے۔ تو پہلے ہی دن تقریباً 14,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس پر امام مسلم بہت ہی زیادہ خوش ہوئے تو فوراً ہی آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور انہیں بھجوایا کہ آپ فوراً سے پیشتر پہنچیں، حالات بہت ہی سازگار ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ جان باز آپ کے لیے لڑنے اور مرنے کے لیے تیار ہیں اور آپ دیر نہ کریں۔ تو اس وقت کوفے کے گورنر نعمان بن بشیر تھے، یہ صحابی تھے اور آل بیت سے بہت ہی محبت فرماتے تھے، ہے تو یزید کے گورنر مگر آل بیت سے بہت ہی پیار کرنے والے تھے، تو آپ نے مسلم بن عقیل کو نہیں روکا۔ تو اسی طرح پھر لوگ بیعت پہ بیعت کرتے رہے۔ تو اس پر نعمان بن بشیر نے کہا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تیرا ساتھ دینے والا کوئی بھی کوفے میں نہیں بچے گا۔ تو یزید نے فوراً ہی عبداللہ بن زیاد، جو کہ ابن زیاد کے نام سے جانا جاتا تھا اور بڑا ہی فاسق و فاجر اور اہل بیت سے بغض اور دشمنی رکھنے والا شخص تھا،
اس وقت یہ بصرہ کا حاکم تھا۔ اس نے آفر کی کہ اگر تو جا کر اس فتنے کو مار دے گا تو میں تجھے کوفے کا گورنر بنا دوں گا اور تو بصرہ کا بھی حاکم ہوگا اور کوفے کا بھی، مگر اس فتنے کو دبا دے۔ اس نے فوراً اپنے بھائی کو اپنا وکیل بنایا۔ یہ اتنا شاطر اور چالاک شخص تھا کہ راتوں رات بھیس بدل کر کوفے میں چلا آیا۔ اس نے بھیس اس لیے بھی بدلا کہ حضرت امام حسین کی محبت کا پتہ لگایا جا سکے۔ جب یہ شہر میں داخل ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام حسین تشریف لائے ہیں۔ لوگوں نے اس کے استقبال کے ساتھ ہاتھ چومنے شروع کر دیے۔ اس ٹائم حضرت امام حسین کی ایک پاور بن چکی تھی، حتیٰ کہ یہ چلتا چلتا نعمان بن بشیر کے محل تک پہنچ گیا اور محل کے اندر چلا گیا۔ نعمان بن بشیر یہ سمجھے کہ یہ حضرت امام حسین ہیں، اور تب نعمان بن بشیر نے کہا کہ اے ابن رسول، میری محبت آپ کے ساتھ ہے۔ میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں کوفیوں کو جانتا ہوں۔ اگر آپ یہاں قیام فرمائیں گے تو کوئی شک نہیں کہ کچھ ہی دیر میں یہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے، تو ایسے میں نقصان ہوگا، تو اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ اب ابن زیاد نے کپڑا ہٹایا اور کہا کہ دروازہ کھولو، مجھے یزید نے بھیجا ہے۔ یزید کا لیڈر دکھایا تو نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیا اور فوراً ہی مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے۔ مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر، جو کہ ایک امیر شخص تھا، اس کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، تو اس نے پتہ کروا کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کروایا۔ مسلم بن عقیل نے جانے سے پہلے اپنے دونوں بچوں کو قاضی کے پاس رکھوا دیا تھا۔ آپ جب چلے تو اس نے اپنے محل کے پیچھے آدمی کھڑے کیے ہوئے تھے جنہوں نے وار کر کے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب مسلم بن عقیل کوفہ میں گئے تھے تب 40,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کیا تھا، اور جب وہاں سے چلے تو ابن زیاد کا اتنا خوف تھا کہ اس نے واز کیا کہ اگر مسلم بن عقیل کا کسی نے ساتھ دیا تو تم جانتے ہو کہ کیا انجام ہوگا۔ تمہارے بچے یتیم اور عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، اور تمہاری گردنیں کاٹ کر کوفے کے چوک پر لٹکا دی جائے گی۔ اور اس کے بعد لوگ اتنے خوف زدہ ہو گئے کہ جب مسلم بن عقیل چلے تو ان کے ساتھ 1200 آدمی تھے، تو جب آپ نے مسجد میں آ کر نماز پڑھی تو 500 آدمی تھے، اور پھر اتنے میں پھر منادی ہوئی کہ جس نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا تو اس کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ پھر جب آپ نے سلام پھیری تو آپ کے پیچھے کوئی نہ تھا سوائے آپ کے 2 بچوں کے۔ تو جب آپ کو شہید کیا گیا اور آپ نیچے زمین پر آئے تو آپ کی زبان پر یہ تھا کہ کاش کوئی میرے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دے کہ مجھے شہید کر دیا گیا ہے۔ جب آپ کا لیٹر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، جس میں لکھا تھا کہ جس دن میں آیا تھا اس دن 14,000 لوگوں نے بیعت کیا تھا، اگر آپ تشریف لائیں گے تو پورا کوفہ آپ کے ساتھ ہوگا، تو پھر آپ 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ اپنے گھر سے روانہ ہوئے، جن میں بچے اور گھر کی عورتیں بھی شامل تھیں۔ ابھی آپ راستے میں ہی تھے کہ پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آگے چلے تو یزید نے حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو پہلے دشمن مگر بعد میں دوست ہوئے، ان کو 10,000 لشکر کے ساتھ بھیجا، اور یزید نے کہا کہ ان کو فوراً گرفتار کر لو اور میرے پاس لے آؤ۔ حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں بہت مجبور ہوں، آپ میرے ساتھ ابن زیاد کے پاس چلیے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے علم ہے کہ اس کی نیت کیا ہے۔ اتنے میں عمر بن سعد، جو کہ ایک اور شخص تھا جس کو ابن زیاد نے حکومت کا لالچ دیا تھا، اور کہا کہ تو جا اور حر کو دیکھ، لگتا ہے کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم میں لگ گیا ہے، تو بس تو ان کو گرفتار کر کے لے آ۔ اور پھر وہ مقام آیا کہ جب آپ نے سوچنے کا وقت مانگا اور پھر ایک میدان میں خیمے قائم کیے اور پھر لوگوں سے معلوم کیا کہ یہ کون سا مقام ہے، تو لوگوں نے کہا یہ میدان کربلا ہے۔ ایک روایت کے مطابق 1 محرم تھی اور دوسری روایت کے مطابق 2 محرم تھی، اور تب ہی انہوں نے کہا کہ ہماری شہادت گاہ یہی ہے،
اس رات آپ نے اپنے رفقا سے فرمایا کہ تم چاہو تو چلے جاؤ، مجھے ان کے تیور خطرناک نظر آ رہے ہیں، ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، لیکن سب خاندان والوں نے کہا کہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم آپ کے لیے جانیں قربان کر دیں گے۔ اور اسی طرح 7 دن گزر گئے اور 9 محرم کا دن آیا۔ یزید نے ایک اور لشکر بھیجا جس میں شمر بھی موجود تھا، اور اس نے آ کے مشاورت کی اور یہ طے پایا کہ نہر پہ 500 سوار کھڑے کر دیے جائیں گے اور ان کو ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ملے گا۔ اور یہ پانی بند ہونے کا واقعہ 3 دن تک رہا، حتیٰ کہ 9 محرم آ گیا اور جنگ کا آغاز ہوا۔ اور اس دن آپ نے یزید کے لشکر سے کہا کہ مجھے اس رات اپنے اللہ کی عبادت کرنے اور مناجات کرنے دو۔ اس رات آپ نے پھر اپنے خاندان والوں سے خطاب فرمایا اور کہا، تم لوگ دو دو کر کے نکل جاؤ، رات کا اندھیرا ہے، قریب ہی گاؤں سے ہو کر اپنے گھروں کو چلے جانا، تم مجھے اکیلا یہاں چھوڑ دو۔ مگر کسی نے بھی جانے کا نام نہیں لیا اور کہا ہم دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ پہلے جب معرکہ شروع ہوا تو خاندان والے، اور پھر جب آپ کے بیٹے علی اکبر جو کہ بہت ہی خوبصورت جوان تھے، آپ کی مشاورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی ملتی تھی، آپ آگے بڑھے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا تم رک جاؤ، مگر علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس باپ کا نوجوان بیٹا ہو وہ مقابلہ کرے گا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 56 برس 5 ماہ اور 5 دن تھی۔ روایت میں ہے کہ آپ کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ جب علی اکبر آگے بڑھے تو مقابلہ کیا اور صفے کی صفیں الٹ دیں۔ اب ابن زیاد اور بھی بہت پریشان ہوا کہ اب کیا کریں، تو اس پر شمر اور ابن سعد نے طے کیا کہ چاروں طرف سے حملہ کرو تاکہ اس نوجوان کو گھیر لو، اگر ایک ایک کر کے آؤ گے تو یہ قابو میں نہیں آئے گا۔ اب مقابلہ کر کے وہ تھوڑے تھوڑے نڈال ہو گئے اور واپس آئے اور کہا، ابا جان اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے تو دیکھیں میں ان کا کیا حال کروں۔ ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھی رکھی تو ان کے منہ میں سیرابی آ گئی۔ ایک اور روایت کے مطابق اپنی سوکھی زبان ان کے منہ میں رکھی تو تراوٹ آ گئی، تو پھر دوبارہ گئے اور دوبارہ حملہ کیا۔ اب کی دفعہ ظالموں نے چاروں طرف سے تیر برسائے اور پتھر برسائے گئے۔ کتنا دردناک منظر ہوگا آپ اندازہ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ آپ زمین پر آ گئے اور ظالموں نے تلواروں کے ایسے وار کیے کہ آپ کے جسم کو چھنی چھنی کر دیا گیا۔ آپ نے کہا کہ اے ابا، کچھ فقہا نے لکھا کہ اس وقت اتنی گرد اڑ رہی تھی کہ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، مگر آپ آگے بڑھے، جو 2 4 قریب تھے ان کے سر قلم کیے اور بیٹے کو اٹھا کر خیمے تک لے کر آئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کے سر پر ایک بھی بال سفید نہیں تھا، مگر اس وقت وہ اتنا صدمے سے نڈال ہوئے کہ جب بیٹے نے ہاتھوں میں دم توڑا تو اللہ کی رضا میں راضی رہے، تو آپ کی داڑھی مبارک اور سر کے بال سفید ہو گئے۔ اتنا صدمہ اور اتنا غم تھا، اس پر بیویوں نے بڑے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا، اور بعد میں آپ کی زوجہ نے کہا کہ آپ چھوٹے ننھے علی اصغر کو لے کے جائیں، شاید ان ظالموں کو اس پر رحم آ جائے اور وہ پانی دے دیں۔ اب اس پر یہ کہ نہ تو پانی مل رہا ہے اور نہ ہی ماں کا دودھ اتر رہا ہے، پانی نہ پینے کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چھوٹے ننھے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لے کے گئے اور فرمایا کہ اے ظالموں، میرے نانا جان تو وہ ہیں جو کہ حوض کوثر سے اپنی ساری امت کو سیراب کریں گے، اور تم میرے نانا جان کے لختے جگر کو پیاسا مار رہے ہو، تھوڑا سا پانی دو، یہ بچہ تھوڑا سا پانی پی لے۔ اتنے میں کم بخت نے ایک ایسا تیر مارا کہ ننھے علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن کے آر پار ہو گیا، اور بچے نے ایک ہی ہچکی لی اور آپ کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ آپ اس دکھ کا اندازہ کریں کہ جن کے صدقے میں پوری کائنات رب تعالیٰ نے عطا کی، ان کے گھر والوں کو آج بھوکا پیاسا رکھا گیا، وہ نبی جن کی انگلیوں سے چشمے جاری ہوئے۔ اس کے بعد حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 9 سال کے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جاتا ہوں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چچا جان آپ مجھے موقع دیں، میں جاتا ہوں۔ ان ظالموں نے 2 منٹ میں اس بچے کو بھی شہید کیا۔ اب امام زین العابدین تھے جو کہ بیمار تھے،
جتنے بھی سید ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں۔ آپ بہت ہی بیمار ہو گئے تھے، زیادہ بخار ہونے کی وجہ سے کتنے دنوں سے نکاہت تھی اور کتنے دنوں سے کھانا اور پانی بھی نہیں ملا تھا۔ آپ اپنے پاؤں پر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے اور کہا کہ بابا جان آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنی جان کو قربان کروں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میرا وقت شہادت اب قریب ہے اور تم ان بیویوں کا خیال رکھو، مجھے یقین ہے کہ اب تم سے ہی ہماری نسل آگے بڑھے گی۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے۔ آب چشم بھی کتنی حیرت سے یہ نظارہ دیکھ رہا ہوگا کہ وہ نانا جان کہ جنہوں نے ان لبوں کو چوما ہے اور پیشانی کو چوما ہے، حتیٰ کہ آپ کے کندھوں پر بیٹھ جاتے تو آپ اپنے سجدوں کو طویل کر دیا کرتے تھے، آج وہ سب کے سامنے اکیلا جا رہا ہے۔ آپ کے پاس امامہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، سر پہ باندھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زر تھی، وہ باندھی اور گھوڑے پہ سوار ہوئے اور پھر میدان میں تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واعظ کیا اور فرمایا کہ تم کس کو مار رہے ہو؟ آپ کو مجھ سے دشمنی کیا ہے؟ کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو تم جب روز محشر میں پہنچو گے تو کس سے شفاعت مانگو گے؟ اس لیے مجھے پہچانو، میں نواسہ رسول ہوں، اور اپنی آخرت برباد نہ کرو۔ لیکن وہ اتنے ظالم اور اتنے ذلیل قسم کے لوگ تھے، ان پر کسی چیز کا بھی اثر نہ ہوا۔ اتنے میں حر نے للکارا اور کہا کہ میں جہنم چھوڑ کر جنت میں آ گیا ہوں۔ اتنے میں پھر آپ نے یاد دلایا، کیا تم نے مجھے خط نہیں لکھے تھے؟ کیا مجھے پہچانتے نہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے کب لکھا تھا؟ ایک آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ تم بڑی واضح نصیحت کرتے ہو، آج ہم تمہیں پیاسا ماریں گے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تجھے پیاسا مارے گا۔ یہ الفاظ تھے حضرت امام حسین کے کہ سخت پیاس اسے محسوس ہوئی اور وہ مشک کی مشک پانی پی جاتا تھا، مگر اس کی پیاس نہ بجھتی تھی، حتیٰ کہ اسی پیاس کی حالت میں وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا۔ دوسرا آگے بڑھا، معاذ اللہ، بدتمیز تو وہ بہت ہی تھے، میں جلو گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں، انشاءاللہ تو جلے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان نے خندق کھودی ہوئی تھی جس میں آگ لگائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی آپ نے فرمایا تو وہ گھوڑا پھسلا اور اس خندق میں گر پڑا اور گرتے ہی جل کر ہلاک ہو گیا۔ آپ کی دعا میں کرامات ایسی تھی کہ ایک دفعہ دعا فرماتے تو پورا لشکر تباہ ہو جاتا۔ آپ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میدان میں میری شہادت لکھ دی ہے، اور آپ نے اپنی شہادت ٹالنے اور اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے کوئی دعا نہیں مانگی اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنے کی عظیم مثال پیش کی۔ پہلے ایک کو، پھر دوسرے کو مارا، پھر تیسرے کو۔ اب خاندان رسالت کو ختم کرنے کے لیے کسی میں اتنی مجال نہ تھی۔ پھر طے پایا کہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لو، اور پھر بعد میں وار کیا، چاروں طرف سے تلواروں کے ساتھ وار کیا۔ آپ نے ہمت اور شجاعت کے ساتھ سب کے ساتھ مقابلہ کیا۔ پھر دور سے کھڑے ہو کر کمبختوں نے چاروں طرف سے تیر برسائے کہ جسم کا کوئی حصہ بھی ایسا نہ تھا کہ جس میں تیر نہ لگا ہو، اور آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لے آئے، چہرے پر تیر، کوئی سینے پر، کوئی بازوؤں پہ تیر، ہاتھوں پہ، اور پھر آگے بڑھے، تلواروں سے آگے بڑھ کر پھر وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ پھر ایک اور آگے بڑھا، کہتے ہیں کہ یہ شمر تھا یا پھر نسان بن انس تھا، ان دونوں میں سے ایک کا نام آتا ہے کہ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر آپ پر وار کر کے آپ کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا۔ ابن زیاد نے قیامت تک اپنے چہرے کو سیاہ کر لیا، اور جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دین کے لیے قربانی دیتے ہوئے ایک ظالم اور فاجر شخص کے سامنے سر کو ہم نہ کرتے ہوئے اپنے دین کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔